ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا امام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک نیک اور پارسا آدمی تھا جسے ابو سعید خیاط کہا جاتا تھا۔ وہ لوگوں سے ملتا جلتا تھا، نہ ان کی محفلوں میں شریک ہوتا تھا۔ پھر اچانک اس نے پابندی کے ساتھ حضرت ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہونا شروع کر دیا۔ اس پر لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی وجہ دریافت کی، معلوم کی، پوچھا۔ فرمایا مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن رشیق کی محفل میں حاضر ہوا کرو، کیونکہ وہ اس میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، لہذا میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان کی محفل میں حاضر ہونا شروع کر دیا ہے۔ پھر جب حضرت ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہیں خواب میں اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا گیا بما اوتیت ھذا، کہ کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا بکثرت صلاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھتا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ مقام عطا کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک یہ انسان کے گناہ مٹاتا ہے، تنگیوں کو دور لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلاتا ہے۔ کیا وظیفہ؟ درود پاک ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور آئیے ابھی تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها۔ جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں اڑ یعنی ضد رکھی، وہی زمانہ جاہلیت کی اڑ، تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے، امن و امان سے، اپنے سروں کے بال منڈاتے
یا ترشواتے بے خوف. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے. وكفى بالله شهيدا. اور اللہ کافی ہے گواہ. محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی. کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے، آمین. دل و دماغ پر کفر و جہالت کی تاریکیاں چھا چکی تھیں. قبیلوں اور مختلف افراد کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی، جس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. بدکاری جیسے اخلاق سوز جرائم کا ایسے کھلے عام ارتکاب ہوتا تھا گویا کہ یہ گناہ ہی نہیں. عورتوں سے حقوق زندگی چھین لیے گئے تھے. ظلم کی حد یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی بے گناہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایسے میں خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے عظیم ہستی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرچشمہ رشد و ہدایت ہونے کی حیثیت سے اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں کو خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانے لگے. اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کرنوں سے کفر و گمراہیت اور الحاد و بے دینی کی رات کا خاتمہ ہوا اور دنیا میں توحید و رسالت اور ایمان کے نور سے منور ایک نیا سویرا طلوع ہوا. جو لوگ سب سے پہلے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی کرنوں سے منور ہوئے اور کفر و گمراہیت کی اس تاریک رات میں صبح صادق کی طرح روشنی کی پہلی کرن بن کر چمکے، ان میں سے ایک حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور آج ہم انہی کا ذکر خیر کریں گے. حضرت ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا.
آپ کی مبارک بایوگرافی، آپ کی مبارک ہسٹری انشاءاللہ الکریم ہم بیان کریں گے۔ ابھی ہم آپ کو آئیے ایک کلام سنائے دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بچپن میں جو مجھے یاد پڑتا ہے، زندگی میں سب سے پہلے اگر میں نے کوئی نعت پڑھی تھی تو وہ یہی نعت تھی جو آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں۔ کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، یا صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں۔ ابا کہاں چلے؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر چیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ، کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا لغزیدہ۔ یا مرحبا، اللہ کریم سفر نصیب فرمائے اور ذوق اور شوق والا سفر نصیب فرمائے، اور اس ذوق اور شوق کو برقرار رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بالخصوص ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ جو ہے وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، بڑی مبارک ہستی ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا حافظ عدنان صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ امہات المؤمنین کی عظمت، ان کی کرامت، ان کی شرافت، ان کا جو ہے وہ علو شان
کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو کیسے بیان فرمایا ہے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھا جائے کہ ایک ہی درخت میں لگنے والے پھل ایک ہی مزاج کے، ایک ہی مٹھاس کے نہیں ہوتے، علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، جڑ اصل ان کی ایک ہوتی ہے، لیکن اپنی قیمت کے اعتبار سے، اپنی جو ہے وہ ویلیو کے اعتبار سے وہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل انسان سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اصل سب کی ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں مختلف طرح کے درجات کے لوگ پیدا فرمائے۔ سب انسان ہونے میں اگرچہ اولاد آدم ہونے میں سب برابر ہیں کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ویلیو میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبے میں ہر ایک کا مقام دوسرے سے جدا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح خواتین میں اور مردوں میں بھی یوں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جدا جدا لوگ ہیں، خواتین بھی، عورتیں بھی، اور پھر وہ خواتین جنہیں ایک نسبت یہ ملی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے حرم میں آ گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت کا انہیں شرف عطا فرمایا۔ یہ شرف اتنا بڑا ہے، صحابیت کا درجہ، مقام اور مرتبہ وہ تو ہے ہی ہے، صحابیات اور بھی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ جدا سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ ایک تمغہ اور اضافے کے اندر لگ گیا ہے، اور وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے حرم میں آنے کا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں، نکاح میں آ جانے کا۔ اور اس زوجیت مصطفیٰ نے مزید کمال یہ عطا فرمایا کہ سارے مومنوں کی ماں قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، بالکل، یہ ایک اور یعنی تمغہ اللہ کریم نے ان صحابیات کو عطا فرمایا، اور پھر چونکہ یہ دوسروں سے یوں ممتاز ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ان کا مقام و مرتبہ یوں بڑھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، فرمایا نؤتیہا اجرہا مرتین، ارشاد فرمایا یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ سب کو اگر ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے تو ان کے لیے 20 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کریم عمل پر دگنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان میں سے ایک حضور نے فرمایا وہ ازواج مطہرات ہیں، وہ امہات المومنین ہیں جنہیں اللہ کریم دگنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یوں مقام مرتبے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان کی بزرگی اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ یوں بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ عمل ایک کرتی ہیں اور اللہ کریم انہیں دگنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سب امہات المومنین کے بارے میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں، اور جو نبی پاک علیہ السلام بلکہ قرآن مجید میں انہیں امہات المومنین قرار دیا گیا، مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ بھی ایک عظمت اور شرافت ہے، بالکل۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمانے کی جو عورتیں ہیں یہ ان کی مثل نہیں ہیں، ان کی طرح نہیں ہیں۔ جب جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں جو خواتین آ گئیں، ان کی عظمت و رفعت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے یہ زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ ان کی مثل نہیں ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہو گئی ہیں، جو حضور سے نسبت ہو گئی ہے، جنہیں عقد نکاح میں جو آ گئی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، تو جن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ازواج مطہرات بے مثل اور بے مثال ہو گئی ہیں، وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود کتنے بے مثل اور بے مثال ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صاحب میں ایک اور بات کا بھی یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے ان کو مقام کی کس معراج پر جو ہے وہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ لستن کاحد من النساء، قرآن کہہ رہا ہے کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر دوسرا وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی جو ہے وہ مائیں قرار دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ
اجر دگنا جو ہے وہ عطا فرمایا جا رہا ہے. یہ جو اتنا مقام مل رہا ہے، جو اتنا سٹیٹس مل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وجہ سے مل رہا ہے. سبحان اللہ. اور جس کو بھی عزت، شرف، کرامت، شان ملی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے. بے شک، یہ بات یاد رکھیں. بے شک، بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مقام ملا ہے. کوئی بندہ، کوئی فرد کسی کا نام لے کر یوں نہیں کہا جا سکتا. جس کو عزت، شرف اور مقام ملا ہے، یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کی وجہ سے ملا ہے. ان کے ساتھ جیسے ازواج مطہرات کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ان مقدس خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں، ان پاکیزہ بیبیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اپنی جو ہماری مائیں ہیں ایمان والوں کی، ان کا ہم جو ہے وہ ذکر خیر کر رہے ہیں. تو ان کو بھی جو مقام ملا ہے، یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کی وجہ سے ملا ہے جو انہی کو حاصل ہے اور انہی کا حصہ ہے. یہ دیکھیں نسبت رسول کی برکت. ہاں جی، بے شک، بے شک. نسبت رسول تو حافظ صاحب خاک کو مل جائے تو اس خاک کی قسمت کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے، اور یہ تو پھر اشرف المخلوقات ہے. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. نبی پاک علیہ السلام اصل میں سلمان بھائی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ چیز یوں مسلم ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو صاحب فضیلت چیز ہے اس کے ساتھ جس بھی شے کو نسبت ہو جائے تو وہ صاحب فضیلت چیز کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ چیز بھی عظمت اور رفعت والی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے نظارے دنیا جہان میں بے شمار موجود ہیں، بے شمار موجود ہیں، جس پر یوں کہہ لیں کہ زیادہ گفتگو کی بھی حاجت نہیں ہے. یہ ایسی مسلمہ بات ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہو تو اس کا انکار کوئی نہیں کرتا، سوائے جو ہے وہ جو شخص بغض و عناد کے اندر مبتلا ہو، وہی کسی صاف ظاہر بات کا انکار کر سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت نے انہیں مقام اور مرتبے کی معراج پر پہنچا دیا. یہ تو سب کی سب جو امہات المؤمنین ہے. اچھا، پھر جو صحابیت کا مقام و مرتبہ ہے وہ اس سے جدا ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کریم نے مزید عظمت و رفعت کے تمغے لگا دیے ہیں کہ انہیں اللہ کریم نے مزید رفعتیں عطا فرمائی ہیں. اگر ہم دیکھیں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاص ذات کو، جہاں مقام صحابیت ہے، صحابیہ ہیں، اچھا پھر ساتھ میں امہات المومنین میں سے بھی ہیں، دگنے اجر کی بشارت بھی ہے، دیگر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید اور عظمت و رفعت یوں عطا فرمائی ہے کہ جو سابقین اولین ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا مجدہ عطا فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں جو سابقین اولین ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا. ان میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. تو یوں ایک شرف یعنی سابقین اولین میں سے ہونا یہ بھی عظمت و شرافت والی بات ہے جس کو باقاعدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ شرف، یہ تمغہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل. پھر یہ وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے فرمانے پر ایک بار نہیں 2 بار ہجرت کی. ان کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کی جو یہ کنیت ہے یہی ان کی پہچان بن چکا ہے. اب امہات المومنین میں بھی جب آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، جب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کہہ کر آپ کو بلایا اور پکارا جاتا ہے، اور ہر مسلمان جو ہے تقریباً اس سے آپ ہی کو مراد لیتا ہے. نام آپ کا جو ہے وہ ہے ہند. سبحان اللہ. اور آپ کے والد کا نام حذیفہ یا سہیل ہے، اور والدہ کا نام عاتقہ ہے. اچھا، انہیں ایک اور شرف یہ بھی حاصل ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ چونکہ قریش کے خاندان سے ہیں تو یوں بھی عظمت و رفعت جو ہے وہ اللہ کریم نے قریش کو عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کریم کے منتخب کردہ افراد جو ہے نا، وہ منتخب جو گروہ ہے اس کے اندر آپ شامل ہیں. یوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں سے حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ 7ویں جد امجد ہیں حضرت مرہ بن کعب. تو ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب بھی ملتا ہے. تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نسب ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد، یہ جو ایک
خوبصورت سلسلۃ الذہب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی، اللہ کریم نے اس کے فیض سے بھی آپ کو فیضیاب فرمایا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یوں نبی پاک علیہ السلام سے سلسلہ نسب بھی ملتا ہے، کنیت آپ کی چونکہ ام سلمہ ہے، اسی نام سے آپ زیادہ مشہور ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے، نان میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے۔ آپ دیکھیں کہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر سیرت کو پڑھیں اور بزرگوں کی بایوگرافی کو جب جو ہے پڑھا جاتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کا جو ہے وہ ہم بیان پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمیں اپنی زندگی کو کس انداز کے اندر ڈھالنا ہے اور کس طریقے کو لے کر کے چلنا ہے، یہ سچویشن کیا ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ آج حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں اس کی جو ہے برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی ثابت قدمی اور آپ کی استقامت اور آپ کا دین اسلام کے لیے تکالیف برداشت کرنا، یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک روشن پہلو اور روشن باب ہے۔ بالکل بالکل۔ ہجرت کرنا، اپنے ہوم لینڈ کو چھوڑنا، یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ پھر اپنی جائیداد، اپنا علاقہ، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اس کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں پر کوئی شناسائی بھی نہیں ہے، یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان کے الفاظ سن کر کے ہجرت کی، ان کی قربانی کا کبھی بندہ امیجینیشن کرے کہ کتنی بڑی قربانی ہے ان کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا ہے، ہر چیز قربان کر کے ہجرت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کرنے والوں پر اور پھر سابقون اولون جن کا ذکر کر کے جن کو مزید جو ہے وہ برکتوں سے نوازا ہے، یہ قرآن نے جس طرح ان کی جو ہے وہ شان کو بیان کیا ہے، یہ الگ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ منورہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت کر رہی تھیں اپنے خامد کے ساتھ، ابو سلمہ کے ساتھ، تو آپ کو جو آپ کا قبیلہ تھا بنو مغیرہ، ان لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ کیا کر لیا، روک لیا اور زبردستی روک لیا۔ لیکن اس کے باوجود جو آپ نے دین اسلام کے اوپر ثابت قدمی اختیار کی ہے اور غیر متزلزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کو جو زندگی میں تھام کر کے رکھا ہے، اس نے پھر دیکھیں مقام بھی کیا عطا فرمایا ہے کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ عدنان بھائی، بالکل۔ یہ جو ثابت قدمی ہے، یہ جو مصیبتوں پر صبر ہے اور دین اسلام کے احکامات پر جو ہے وہ ڈٹے رہنا ہے اور جمے رہنا ہے، یہ ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ سلمان بھی ابتداءً آپ دیکھیے، یعنی بڑے ہی صبر کا مظاہرہ کیا اور انتہائی جو آپ نے قربانی دی۔ ایک ماں کو اکلوتا بیٹا ہے آپ کا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمہ سے آپ کو دور کر دیا گیا۔ یعنی وہ جو والد کے قبیلے والے حضرت ابو سلمہ کے جو قبیلے والے ہیں، انہوں نے بیٹے کو چھین لیا کہ جی ہماری اولاد ہے، ہمارا جو خون ہے، اس کو تم کدھر لے کے جا رہے ہو۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ہجرت کرنا شروع کی ہے، تو آپ دیکھیے بچے کو لے گئے والد کے باپ کے قبیلے والے، اور جو زوجہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبیلے والوں نے روک لیا کہ بھائی اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے، ہمارے قبیلے کی لڑکی ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے لے لیا، ماں کو بچے سے جدا کر دیا گیا اور شوہر کو بیوی سے اور بیٹے سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی استقامت کے کوہ گراں تھے، آپ بھی ایک پہاڑ کی حیثیت رکھتے تھے، یوں صبر اور اللہ کی رضا پر راضی آپ نے ہجرت کی، بیوی وہیں رہ گئی ہیں مکہ مکرمہ میں اور بیٹا الگ ہے۔ اچھا، پھر ایسا نہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد ماں اور بیٹے کو اکٹھا کر دیا گیا، بلکہ والدہ الگ ہیں اور روزانہ اپنے بچے کی جدائی پر جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہیں۔ اور دیکھا بھی ہو حافظ صاحب، جیسے قریب اگر رہتے ہیں، کبھی جا کر دیکھ بھی لیا ہو، ایک ہے بچے کا ساتھ ہونا، پاس ہونا، اور ایک ہے کہ بس آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اصل میں بعض چیزیں ہماری زندگی میں چونکہ ان کا یوں بولیے کہ ویسا ٹرن اوور ہے نہیں، تو ہمیں اس کیفیت کا کیا ہے اندازہ نہیں ہے، ورنہ جن ماں باپ کو یہ اس جو ہے وہ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، آپ ان سے کبھی جو ہے وہ پوچھیں اور اندازہ لگائیں کہ تکلیف جو ہے یہ کہتے کس کو ہیں۔
اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے. عدنان بھائی. تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ الگ ہیں، شہزادہ حضور آپ کے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جدا ہیں. صحیح. 1 سال تک یہ کیفیت ہے، یعنی تینوں اپنی جگہ الگ الگ، ایک کرب میں، ایک اذیت میں مبتلا ہے، لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہیں. پھر ہوا کیا، سال کے بعد ان لوگوں کو ترس آیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بیٹے حضرت سلمہ کے ساتھ ملا دیا گیا کہ بھائی والدہ کو دے دیں. اب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. اللہ اکبر، کیسا وہ ایک سفر تھا، صعوبتوں والا اور یوں کہہ لیں کہ ایک آزمائش والا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر فضل فرمایا، کرم فرمایا. آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. اور یوں اللہ کریم نے وہ جو ایک قربانیوں کی اور ان کی ایک جو داستان تھی، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ ایک مجاہد صحابی ہیں تو اسلام کی سربلندی کے لیے مختلف مارکوں میں آپ نے شرکت کی، اور ایک مارکے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. تو اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ پیچھے رہ گئیں، ساتھ ان کے بیٹے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ابو سلمہ کے انتقال کر جانے کا پتہ چلا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا بتائی تھی. مصیبت پر، پریشانی پر، دکھ پر ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو جو ہے نا وہ پڑھتے رہا کریں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، ایک تو جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، اور چونکہ صحابی رسول تھے یہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کے لیے دعائے مغفرت کی. پتہ چلا اس وقت بھی دعا کی، پھر ان کے گھر آئے پھر دعا کی نبی پاک علیہ السلام نے، اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو تم. تو آپ فرماتی ہیں، اب اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف جو ہے وہ پھر کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے. اور الہی مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہتر بدل عطا فرما. تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ بہتر بدل یوں عطا فرمایا کہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ جو عدت وغیرہ کے جو معاملات تھے، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیجا، اور یوں حضرت ام سلمہ نبی پاک علیہ السلام کے عقد میں نکاح میں آئیں، اور اللہ کریم نے وہ عظمتیں، وہ رفعتیں جو امہات المومنین کو حاصل ہیں، اللہ کریم نے وہ ساری کی ساری آپ کو عطا فرما دی. تو آپ فرماتی میں حیران بھی ہوتی تھی اس وقت کہ حضرت ابو سلمہ کا جو انداز تھا، جو کردار تھا، جو آپ کی محبتیں، شفقتیں، عنایتیں جو تھی، فرماتی میں حیران ہوتی تھی کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے، جو یا کون بہتر. حضرت ابو سلمہ بھی کہتے تھے کہ یا اللہ میرے بعد جو ہے نا اس کو اچھا جو شوہر ہے وہ عطا فرمانا. تو فرماتی میں حیران ہوتی تھی کہ بھئی ان سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے. لیکن آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کریم نے مجھ پر فضل فرمایا اور کرم فرمایا. نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں اللہ کریم نے مجھے ایک سایہ عطا فرمایا، ایک شوہر نامدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ دو باتیں. ابھی دوسری بات جو ہے نا وہ جو ہمارے سیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی زندگی میں آ گئی ہے تو ہمارا انداز اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈھول بجاتے پھرنا، اپنی مصیبت بتاتے پھرنا. اور بعض اوقات بندہ اس لیے مصیبت بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ دنیا کی حقیقت ہے. بندہ تو اس لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور سننے والا اس لیے سن رہا ہوتا ہے کہ بس یہ ایک کام ہی اس کا یہ ہے، اور طریقہ واردات ہی کیا ہے یہ ہے. بندہ سوچ رہا ہوتا ہے میرا مسئلہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، لیکن سننے والا کس انداز میں لے رہا ہوتا ہے. یہ ہم اپنے آپ پہ غور کر لیں، باہر کسی کے اوپر کیا تبصرہ کرنا ہے، کیا جاننا ہے. پھر لوگ جاتے ہوئے پھر بعد میں بول بھی دیتے ہیں اس نے تو کام ہی یہ پکڑا ہوا ہے، تو پریشان ہے تو بھئی اکیلا پریشان تھوڑی ہے، اور بھی تو اتنے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں. تو بعض اوقات لوگوں کو پریشانی بتانے سے بندے کی پریشانی حل ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، بس اوقات سنانے میں ایک بعض افراد کا یہ ذہن ہوتا ہے کیونکہ شعبہ روحانی علاج سے وابستگی ہے، ہمارے پاس اس طرح کے مطلب سلسلہ ہوتا ہی ہے کہ آ کے لوگ اپنے مسائل معاملات بتاتے ہیں. بتانے میں ایک نیت لوگوں کی کہیں یہ بھی ہوتی ہے، سب کی نہیں، کہیں کسی کی ہوتی ہے کہ مسئلہ بتایا ہے تو اب جو ہے نا میری پریشانی تھوڑی سی کم ہو جائے گی. یعنی میں نے بتا دیا،
اپنے دل کا بوجھ کم کر لیا، دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیا، یہ ایک سوچ ہوتی ہے۔ اچھا، ہر جگہ بس اوقات بتانے سے یہ فائدہ پہنچتا نہیں ہے، اگر بتانا ہی ہے تو رب کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو لے آئے نا۔ یہی جو چیز آپ بندے کو بتا رہے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ اس نے آپ کے موضوع سے وہ ریلیٹ نہیں ہے، ڈاکٹر کو آپ جا کے اپنی بیماری کا بتائیں گے چونکہ اس نے علاج کرنا ہے، روحانی علاج کا ہم نے عرض کیا جا کے بتائیں گے تو اس نے یہ دینا ہے۔ ایسا فرد کہ جس کا آپ کی اس مرض سے اس پریشانی سے تعلق نہیں ہے، اس نے حل نہیں کر سکنا ہے، تو بتا کر اپنی جو ہے نا وہ ثواب کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ یہی مسئلے کو اب رب کی بارگاہ میں اکیلے میں بیٹھ جائیں، ہاتھ اٹھائیں، فریاد کریں، دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی، نصیب ہوں گی۔ اچھا، دوسرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی جو عدنان بھائی نے پورا واقعہ بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں جب یہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا نا، انہیں پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیام بھیجا، انہوں نے اس وقت اسے منع فرما دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ دونوں کی طرف سے جو ہے آنے والے پیغام نکاح کو جو ہے آپ رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغام جب بھجوایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قاصد کو خوش آمدید، آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر میری طرف سے عرض کیجئے، یا رسول اللہ آپ کا پیغام سر آنکھوں پر، لیکن عرض حال یہ ہے میں جو ہے ازواج مطہرات میں سے سنو کہ شکر رنجی ہو جائے، آپس میں کوئی نا اتفاقی کی سی صورت نہ بنے، اور میں عیال دار ہوں، مالی اعتبار سے کمزور ہوں، اور کوئی میرا ولی بھی موجود نہیں ہے۔ تو پیغام رساں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گزارش احوال کی سارے واقعے کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جہاں تک تمہارے اس قول کا تعلق ہے کہ میں عیال دار ہوں، تو اس سلسلے میں اللہ تمہارے بچوں کو کافی ہوگا، اور یہ قول کہ میں غیرت مند خاتون ہوں، اس کے لیے میں اللہ عز و جل سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت دور فرما دے، اور جہاں تک تمہارے اولیاء کی بات ہے تو موجود و غیر موجود میں سے کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کرے گا۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ تک یہ پیغام پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا کہ اے عمر اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ تو یہاں نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے کا جو ایک سبب بنا، یعنی پیغام نکاح دو اصحاب رسول کی جانب سے بھی آیا، مگر وہ جو الفاظ تھے، کہیں کہ وہ دعا کی جو برکت تھی کہ جو آپ نے وہ الفاظ کہے، اللہ پاک نے بہترین بدل عطا فرمایا، اور ایسا بہترین بدل کہ یقینی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی ہستی نہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا انہیں ایک جو شرف نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو بات قابل ذکر ہے، قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانی اللہ کریم کی بارگاہ میں ضرور جو ہے وہ عرض کرنی چاہیے ہمیں۔ زندگی میں مصیبتیں آنا ختم تو نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو، کچھ لوگوں کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چین ہی چین ہے، لیکن آپ یقین مانیے نہ چین ہوتا ہے، نہ سکون ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہے کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، ہوتا کچھ ہے، نظر کیا آتا ہے، کچھ اور آتا ہے۔ میں یہاں ایک پوائنٹ جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک سیرت سے جو ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے، ہم اس پر تھوڑا مزید انفسائز کر رہے ہیں اور اس پر مزید غور کر رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو مالدار ہے یہ بڑی موج میں ہے، لیکن اسے کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس نے اس کی ساری دولت کی خوشیوں کو پھیکا کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ لفظ میں نے پھیکا جو استعمال کیا ہے نا، ایسے یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ جب بندہ پھیکی چائے پینے کا معمول بنا لے تو پھر اس کو میٹھی چائے اس کو مزہ نہیں دیتی۔ پانی، عام پانی جیسے روم ٹیمپریچر کا پانی پینے کا بندہ اپنے آپ کو عادی بنا لے، یا گرم پانی پینے کا عادی بنا لے، تو پھر اس کو ٹھنڈا پانی پیے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے یوں ہے کہ سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، کھانا ہے لیکن ٹیسٹ نہیں ہے، تو وہ کھانا پیٹ بھرنے کے کام تو آ سکتا ہے، لیکن جسے یوں بولے کہ بندے کی رغبت اس میں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات یوں بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ کسی کا چہرہ لال دیکھ کر اپنا چہرہ جو ہے وہ تھپڑ مار کے لال نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہی عمل کیا جائے کہ دنیاوی اعتبار میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا جائے، لوگ کیسے رہ رہے ہیں، کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو عرض کروں،
ہم لوگ بالخصوص شہروں میں رہنے والے لوگ اس زندگی کا تصور نہیں کر سکتے کہ جس انداز میں جو ہے نا وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے بھی شب و روز گزر رہے ہیں، ہمارے بھی گزر ہی رہے ہیں۔ ویسے اس چیز کو میرا خیال ہے آپ سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں بیان کر سکتا، اللہ اکبر، کیونکہ زندگی پروگرام میں آپ نے مختلف طرح کے لوگوں کی زندگی کا مشاہدہ کیا ماشاء اللہ۔ ایسی بات ہے حافظ صاحب، کئیوں کی زندگی کے مشاہدات اب بھی جاری ہیں نا؟ ایسے ہی ہے۔ ابھی بھی جاری ہیں مشاہدات اب مشاہدات دیکھیں آپ صاحب، جب تک بندہ ہے تب تک ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ابھی ہم نے کوئی الگ سے کوئی جدول نہیں بنایا۔ ہمارا آخری جدول جو ہوا وہ ہم لنڈی کوتل جو گئے ہیں، قبائلی زندگی ریکارڈ کیا جو، اچھا ہاں وہ آخری تھا، اور پھر اس کے بعد پھر ہم کراچی جو ہے واپس آئے۔ ایک بات بہرحال میں ضرور آپ کو عرض کروں، کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ ہم جب لنڈی کوتل گئے نا، ہاں جی، تو وہاں یہ ہے کیا لنڈی کوتل؟ لنڈی کوتل ایک پاکستان میں علاقے کا نام ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ یوں بولیے کہ خیبر پختونخوا کا ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ اچھا، ہاں جی، کافی دور کا جو ہے یہ علاقہ ہے، اور بڑا لمبا ایک جو ہے وہ سفر ہے۔ یہ تقریباً افغانستان کے جو ہے نا قریب قریب یہ علاقہ جو ہے لگتا ہے۔ یعنی آپ اینڈ پر پہنچ گئے تھے؟ اینڈ تو کنارہ نہیں کہہ سکتے، کنارہ تو نہیں، بہرحال یہ اصل لنڈی کوتل بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے جیسے دیہات کا چھوٹا سا نام ہے، پورا کراچی کی ایک چورنگی ہے جی، کراچی کی ایک چورنگی لنڈی کوتل کے نام سے بھی ہے۔ اچھا چرنگی ہے کراچی کی، یہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ چلیں آپ بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہاں یہ بھی نہ کچھ سمجھے 5 اسٹار کے قریب ہے۔ جی، یہ کس کا ذکر ایف بی ایریا میں باقاعدہ ایک مقام ہے جس کا یہ نام ہے۔ اچھا بتا رہے ہیں۔ اچھا، نہیں بھائی، ہم تو جو خیبر یعنی آپ وہاں والے گئے تھے؟ ہاں ہاں، ہم جو خیبر پختونخوا والے لنڈی کوتل ہیں وہاں گئے تھے۔ اور عدنان بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی یہ بھی ہم جب آپ کو پروگرام قبائلی زندگی آپ دیکھیں گے، پروگرام آئے گا تو اس میں ہی آپ کو وہ دیکھنے کو ملے گا، چونکہ ہم نے پروگرام جو ہے نا وہ جو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک میسیج بھی ہوتا ہے، اور جو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ بھئی صرف ایک سنسنی کے لیے، یا آپ یوں بولیے کہ کیسے ہی اس کو آپ خام خواہ کر لیں، اس کے پیچھے بھی ایک بیسک بنیاد ہوتی ہے کہ وہ کس اعتبار سے کیا ہے، کس طرح اس کو جو ہے وہ لینا ہے، کرنا ہے۔ تو بہرحال ہماری پھر کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، مدنی چینل ہے تو اس کے اپنے جو ہے وہ رولز ہیں، پیرامیٹرز ہیں، اور دین اسلام کی روشنی کے اندر ہی وہ رولز اور پیرامیٹرز ہیں، اور ان پر عمل پیرا رہنے میں ہی بندے کے لیے کیا ہے، خیر والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو میں جس پوائنٹ کو لینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بعض باتیں بندے کو بڑی اچھی لگتی ہیں، جیسے ہم نے وہاں کا پانی پیا، لنڈی کوتل کا پانی ہم نے پیا آپ سب، تو اس پانی کا ذائقہ جو تھا نا بہت مزے کا تھا۔ ہاں، اچھا، پھر وہاں ہم نے قہوہ بھی پیا۔ اچھا، قہوہ پیا، قہوے کی بھی 2-3 فارمز ہوتی ہیں وہاں پر، تو ایک عام طور پر سبز قہوہ جو ہے یہی چلتا ہے۔ پھیکا میٹھا؟ جی پھیکا تھا میٹھا تھا؟ نہیں، جو ہم نے پیا وہ میٹھا تھا۔ اچھا، پھیکا بھی ہوتا ہے، اچھا، ہاں، اور پھیکے قہوے کو پینے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ اگر آپ کوئٹہ کی طرف ہیں، اس کے مضافات میں اگر آپ کہیں گئے ہیں تو وہاں پھیکا عموماً بنتا ہے۔ اچھا، وہ چینک بھر کے جو ہے نا وہ آگے بن کے آ جائے گی، اور اس کے ساتھ کیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہوتی ہیں، وہ پینے کے لیے قہوہ پینے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کٹوری ہوتی ہے، اس کے اندر یا تو گڑ ہوتا ہے یا وہ ایک خاص قسم کی ٹافی ہوتی ہے، رنگ برنگی، ہاں رنگ برنگی وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ٹافی جو ہے نا وہ ایک منہ میں رکھتے ہیں، تھوڑا سا ٹافی کو جو ہے نا دانت سے چیو کرتے ہیں، چباتے ہیں، پھر ساتھ میں کیا ہے آپ وہ قہوے کا سپ ایک لیتے ہیں تو یوں ہوتا ہے۔ اس طرح گڑ ہے، تھوڑا سا گڑ کیا ہے، تھوڑی سی دانت سے اس کا تھوڑا لیں گے آپ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا سپ لیں گے قہوے کا، اس کا بھی پھر اپنا ہی مزہ ہے۔ پھر اس میں ساتھ مزید اس کو یہ کوئٹہ کے مضافات والا آپ کو بتا رہا ہوں، خیبر پختونخوا والا جو ہم نے پیا تھا وہ تو وہ بھی بہت زبردست تھا۔ بہرحال بات جو چلی وہ کہاں سے چلی کہاں چلی گئی، لیکن اب جو آ گئی ہے وہ میں بیان کر ہی دوں۔ تو وہ ادھر پھر کیا کرتے ہیں، مزید اس میں ایک نیمبو بھی ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ والا جو ہم نے پیا نا، یہ بلوچستان کے مضافات میں یہ دال بدین کے چاگی کے ارد گرد کہیں پر جو پیا ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے، بہت پرانی بات ہے، بلکہ 1900 غالباً جو ہے نا یہ 96-97 کی مجھے بات یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں، تھوڑا نیمبو بھی ایک وہ لے کے آتے ہیں ساتھ میں، یعنی ایک کٹوری میں نیمبو بھی رکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ کیا کرتے ہیں، قہوہ بناتے ہیں، قہوے میں پھر آدھا نیمبو جو ہے وہ اسے کہتے ہیں سلیمانی قہوہ۔ اچھا، ہاں، یہ میرا نام تو سلمان ہے لیکن وہ چونکہ اس سے ریلیٹڈ تھا تو اس لیے مجھے یاد رہ گیا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اچھا، وہاں جو تھا
یہ جو ہم نے ادھر لنڈی کوتل میں پیا خیبر پختونخوا میں، ہاں جی، وہ بھی بہت مزے کا تھا. میں تو کافی سارے میں نے وہ کٹوری چھوٹی سی ہوتی ہے، جو یہ ادھر اس طرف ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے. وہ بعض علاقوں میں یہ بھی ہے جب تک آپ اس کو ایسے سیدھا کر کے رکھتے رہیں گے تو وہ ڈالتے رہیں گے. ہاں جی ہاں جی. یہ وہ اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا آپ نہیں کے ادھر ساتھ؟ یہ نہیں تھا. اچھا. ادھر میں نے ان کو کہا بس بھائی جزاک اللہ خیرہ، تو بس پھر وہ رک گئے. وہ یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. میں جو اچھا یہ ادھر جو تھا وہ بات کہاں سے چلی، وہ یہاں سے چلی کہ ادھر خیبر پختونخوا میں جو ہم نے وہ قہوہ پیا تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یار کیا اس کا جو ہے وہ انداز ہے، یہ پتی جو ہے وہ لینی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ یہاں کے پانی کا کمال ہے. اچھا، پتی تو یہ آپ کو مل ہی جائے گا، لیکن یہ کیا ہے یہاں پانی کا کمال پانی ہے. کا کمال ہے. لیکن آپ دیکھیں اتنا کمال ہونے کے باوجود لوگ کہاں ہیں؟ لنڈی کوتل کے بہت سارے لوگ آپ کو یا تو ملیں گے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، جیسے بڑے بڑے ٹرالر جو وہیکلز جو ہیں یہ چلاتے ہوئے ملیں گے، یا پھر آپ کو مختلف علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر کیا ہے آپ کو کام کرتے ملیں گے، کیونکہ وہاں پر یوں بولیے کہ ذریعہ روزگار کے اتنے زیادہ مواقع نہیں ہیں. تو میں جو پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں کو بندہ بڑی رش کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پہاڑ، جو سرسبز پہاڑ ہے، آپ ذرا امیجنیشن کریں، سرسبز کیا ہے؟ پہاڑ ہے، ساتھ میں کیا ہے؟ ایک جھرنا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، آبشار ہے، اس کی ایک خوبصورت سا اس کا ویو ہے، اور ایک پیاری سی کیا ہے اس کی آواز ہے. پینے کے لیے کیا ہے؟ چشموں کا پانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں کیا ہے؟ آپ کے پاس بکریاں بھی ہیں، دودھ بھی آپ کے پاس آرگینک ہے، خالص ہے. یا گائیں بھی ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں میں، گائیں بھی رکھتے ہیں، بھینسیں تو نہیں ہوتی، گائیں وغیرہ ہوتی ہیں. یہ ہے تو دودھ پینے کے لیے آپ کے پاس آرگینک ایک جو ہے نا جانور چر کے آ رہا ہے، پہاڑ پر جا رہا ہے، وہاں کی جو ہے وہ نباتات کھا رہا ہے، وہاں کا چارہ کھا رہا ہے. تو اس کے دودھ کی پھر کیا ہوتی ہے؟ ایک اپنی بات ہوتی ہے، اور اس کے گھی کی بھی اپنی بات ہوتی ہے. واہ واہ. اور اس کے گھی بنانے کا پروسیس بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہوتا ہے. ہم جب زندگی پروگرام ریکارڈ کیا نا ہم نے، اور ہم زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ میں جب ہم نے برفانی زندگی پروگرام ریکارڈ کیا اور ہم جو ہے وہ گلگت میں گئے آپ سب جی، تو وہاں بات چلی دیسی گھی کی. تو وہ دیسی گھی بہرحال ہم نے کیا کیا، گلگت میں بھی دیسی گھی ہوتا ہے؟ ہاں لے ادھر کیا دنیا نہیں رہتی. دیسی کا دیسی اصل ملے گا ہی آپ کو ہی نہیں لگتا انشاءاللہ. اچھا نہیں ادھر بھی بڑی تقسیم ہے طارق بھائی. گلگت تو شہر ہے نا، گلگت شہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مضافات میں جہاں لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں تو جانور کیا کرتے ہیں، وہ پہاڑوں پر جو ہے وہ چرتے ہیں، جا کے مختلف طرح کے نباتات جو ہے وہ کھاتے ہیں، جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں. پھر وہ دودھ ان کا ہوتا ہے، اس کی اپنی غذائیت ہوتی ہے. پھر اس سے جو گھی بنتا ہے وہ گھی ارینج کر لیا میں نے کچھ. اچھا، ہاں وہ ارینج کر لیا. صاحب وہ جب گھر میں ہمارے استعمال ہوتا تھا نا تو اس کی خوشبو بتاتی تھی کہ یہ گھی کیا ہے، کوئی دیسی گھی استعمال کیا جا رہا ہے، جنگلات میں چرنے والے جانوروں کا ہے. ایسا ہی ہے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو دیکھنے میں سننے میں کیا ہے، کتنا اچھا فیل ہو رہا ہے. لیکن شاید ہمیں وہاں ایک دن ہم وہاں رہے، پروگرام ریکارڈ کرنا تھا، ایک دن تو تقریباً ہو گیا، اور پھر کچھ دن ہم وہاں سٹک رہے، پھنس گئے، جیسے وہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، پھنس گئے. تو ہم تو فضان مدینہ میں تھے الحمدللہ. وہاں تو آپ تو انجوائے کر رہے ہوں گے ادھر؟ انجوائے، اللہ اکبر، اللہ اور بندہ رہ. حافظ صاحب آپ اچھا انجوائے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو وہ کہتے ہیں راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے. وہی آپ تو دیکھیں نا، آپ ادھر بیٹھے ہوئے انجوائے بول رہے ہیں. اب آپ ہم سے پوچھیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی جا رہی ہے، اوپر سے پتھر گر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور کلمے پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اللہ خیر کر، ربی سلم کہتے کہتے اللہ خیر کرے. تو بہرحال وہ وقت جو ہے گزر گیا. جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب بندہ سوچے کہ میں یہاں 6 دن یا 8 دن یا 10 دن رہوں، پھر بولے گا نہیں. اوپر پہاڑ پر چڑھ تو گئے، اتریں گے کیسے، یا اتر گئے تو پھر دوبارہ چڑھیں گے کیسے اوپر؟ اللہ اکبر. تو ہر صورتحال کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، پلس بھی ہیں، مائنس بھی ہیں. بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کے فیصلے پر کیا رہے؟ راضی رہے. اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن کے، اور مصیبت کے آنے پر جو ہے وہ اچھا رد عمل جو ہے وہ دینے والا بنے، صبر کرنے والا بنے، اور اپنی پریشانیوں کو چھپانے والا بنے.
اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنے والا بنے. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک یوں بولیے کہ اطمینان کی طرف لے کر کے جائیں گی, اس کو ایک حالات اور واقعات کے ساتھ کیا ہے لڑنے کا, ان کو برداشت کرنے کا, صبر کرنے کا ایک جو ہے وہ اس کو جذبہ جو ہے وہ فراہم کریں گی, اور بندہ جو ہے وہ اس اپنے جو بھی بھور ہے اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا. یاد رکھیے طوفان آتا ہے نا, اگر مثال کے طور پہ سمندری طوفان آ رہا ہے جی, اب یہ تھوڑی ہے کہ طوفان آ گیا اب سارے زندگی طوفان ہی رہنا, ایسا نہیں ہوتا. آیا ہے طوفان, آئے گا کتنے دن آئے گا, یہ 2 دن 3 دن 4 دن, پھر کیا طوفان کیا ہو گیا, یا تو رخ بدل گیا یا طوفان کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. کانسیکوینسز اس کے جو ہیں بعد میں وہ بھی ہیں کتنے ساری زندگی تھوڑی ہے اب طوفان آ کے چلا گیا اب ساری زندگی بربادی ہی رہے گی, آبادی پھر ہو جاتی ہے. تو یہ زندگی کا یوں ہی سرکل جو ہے وہ چلتا ہے. تو بندے کو کیا چاہیے, بندے کو چاہیے کہ مصیبت پر صبر کرنے کا ذہن بنائے, اور مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرے اور خوشی میں بھی اللہ. سلمان بھائی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. انسان کی ناکامی کی وجوہات میں اگر آپ کئی وجوہات کو جب آپ شامل کریں گے تو ایک بڑی وجہ جو آپ کو نظر آئے گی وہ نا امیدی ہے. اور قرآن حکیم نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں, مسلمان کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت سے اور اس کے کرم سے اور مشکل حالات کے بعد وہ اللہ پاک اس کو نکالے گا, اسے بندہ جو ہے بندہ مومن مایوس نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعاتی زندگی کے اندر بھی اگر حقائق کو دیکھا جائے تو غیر مسلموں کے اندر جو ہے وہ خودکشی زیادہ ہے, اور مسلمان اگر خودکشی کی طرف جب جاتے ہیں کسی مشکل اور پریشانی کا شکار ہو کر, تو اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علم دین سے آگاہ نہیں ہوتے, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا پر توکل نہیں ہوتا. اور ایک بندہ مومن کے لیے جو سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر توکل ہوتا ہے کہ کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو, میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان مشکلات کے بھنور سے مجھے ضرور نکالے گا, اور انشاءاللہ کنارے پر جو ہے وہ میں پہنچ کے رہوں گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. ساتھ میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے سلمان بھائی کہ صبر میں جو سکون ہے وہ شکوے شکایات میں نہیں ہے. صبر میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا پر توکل کر کے بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب تبارک و تعالی جل وعلا ان مشکل حالات سے مجھے ضرور نکالے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انتہائی جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے والا اور بڑے اچھے طور طریقے سے گزارنے والا بسا اوقات روڈ پر آ جاتا ہے, لیکن صبر استقامت اور اس کے بعد جب وہ پھر سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے پھر سے نواز دیتا ہے. تو مشکلات کوئی بھی ہوں, پریشانیاں کوئی بھی ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ذات پر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ مجھے مشکلات کے بھنور سے میرا رب ضرور نکالے گا. یا مرحبا, سبحان اللہ سبحان اللہ. کالز لینے ہیں آپ کی, پھر آگے چلتے ہیں. اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکتیں ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب فرمائے, اور جو اس سے خوبصورت پیغام ہمیں سیکھنے کو اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کو مل رہے ہیں, اللہ پاک ہمیں ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور یہ میں آپ کو عرض کروں, اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ امہات المومنین کی سیرت کو پڑھیں. اسلامی بھائی پڑھیں گے تو باپ ہے تو اپنی بیٹی کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ کام آئے گا, بھائی ہے اپنی بہن کو سمجھانے کے لیے کام آئے گا, شوہر ہے اپنی بیوی کو اچھا گائیڈ کرنے کے لیے کیا ہے کام آئے گا, ماں پڑھ رہی ہے تو اپنی بیٹی کو جو ہے بتانے سمجھانے کے لیے جو ہے وہ کام آئے گا. تو یہ بہت یوں بولیے کہ زندگی کو خیر والا بنانا ہے. تو یہ جو صحابیات ہیں ان کی سیرت کو پڑھا جائے. مدنی چینل پر پروگرامز بھی ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی جو ہے وہ دیکھے جائیں. سیدہ مخدومہ کائنات کی سیرت کو پڑھا جائے, شان خاتون جنت مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے, اس کا مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ الکریم. امہات المومنین کا کہاں سے پڑھیں گی؟ امہات المومنین کی عظمتوں کے بارے میں بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے رسالے جو ہے وہ شائع کر رکھے ہیں, ان کا مطالعہ فرمائیں. فیضان عائشہ صدیقہ پوری کتاب ہے فیضان عائشہ, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر, اور بھی دیگر ازواج مطہرات کی سیرت. فیضان خدیجۃ الکبریٰ ہے ماشاءاللہ, فیضان امہات المومنین ہے, ایسی بات ماشاءاللہ. بہتر مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم, اسٹڈی کریں گے تو خیر پائیں گے, اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ خاص فیض بھی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کالز لیتے ہیں جی. عرض خدمت یہ تھی کہ دعوت اسلامی بالخصوص لیڈیز کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی سیرت سے آگاہی بھی حاصل ہو اور ساتھ ان کی سیرت کو اپنانے کے مواقع ملتے رہیں, تو اس پہ اگر ارشاد فرمائیے کیا کیا کام ہو رہا ہے.
اسلامی بہنوں کا ایک پورا یوں بولیے کہ نظام ہے جس کو اسلامی بہنیں ہی جو ہے وہ رن کر رہی ہیں، اور انہی کے یوں بولیے کہ سلسلہ کار کے مطابق ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ مدرسہ المدینہ بالغات ہیں، قرآن کریم جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ کار ہوتا ہے، اور بھی دینی کام ہے اسلامی بہنوں کے الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات سکھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، دوسروں کو یہ نور پہنچانے کے لیے ایک پورا اسلامی بہنوں کا نیٹ ورک ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے اپنے حساب سے کام مدرسہ المدینہ فار گرلز، جامعۃ المدینہ فار گرلز ہے، اور پلس یہ کہ جو دینی شعبہ جات دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں میں ہیں، پلس مائنس مور اور لیس کہیں تقریباً سب نہ صحیح تو وہ اکثر شعبہ جات ان کے بھی اس میں ہیں۔ جس طرح اسلامی بھائیوں کا تخصص کا ہے تو گزشتہ سال سے اسلامی بہنوں کے درس نظامی کے بعد تخصص کی کلاسز شروع ہوئی ہیں کہ جن میں انہیں مفتیہ کورس کروایا جا رہا ہے، شارٹ کورسز ان کے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی بہنوں کے دینی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے وہی شعبہ جات جو اسلامی بھائیوں کے ہیں، اسلامی بہنیں انہی شعبہ جات میں جو ان کے پاسبلٹی ہے تو الحمدللہ وہ دینی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی، مفتی حسان صاحب نے جو کلام پڑھا ہے وہ سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، مرحبا، آئیے سنیے جی۔ مدینہ مدینہ پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ پروردگارا مجھے آل و اصحاب کی ہو عنایت، مجھے آل و اصحاب کی ہو عنایت، انانا حسنین الفت خدا را، انانا حسنین الفت خدا را، نہ کی تو نے گر یا نبی چشم رحمت، نہ کی تو نے گر یا نبی چشم رحمت، کہاں جائے گا یہ مصیبت کا مارا، کہاں جائے گا یہ مصیبت کا مارا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ میں میسیج پڑھ لیتا ہوں جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کائنڈلی ریکویسٹ ہے یہ کلام سنائیں، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ بالکل، میں اس کے دو شعر سنا دیتا ہوں جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، ہر وقت کرم بندہ نوازی میں تلا ہے، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو۔ ایک اور بھی ہو جائے؟ بالکل۔
ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات نبی پاک صلی وہ اللہ آپ علیہ کا ایک وسلم۔ اسٹوڈیو کلام ہے، ارحم ارحم یا رحمان، جی جی سنا دیں جی کہ ممکن ہو۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، حافظ صاحب کی فرمائش بھی آگئی، مرحبا، کال بھی لیتے ہیں جی۔ سلمان بھائی، خلیل بھائی نعت خواہاں کی پڑھی ہوئی نعت کھا کے مدینہ ہوتی سنا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، جزاک یا اللہ مرحبا، خیر۔ آمین جی۔ یہاں مزید پروگرام میں میری یہ فرمائش ہے کہ مدنی رضا بھائی کی آواز میں غوث پاک کی منقبت سنا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو جی۔ اشفاق بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنائیں جی، بکار خیش حیرانم مغیثنی یا رسول اللہ، مرحبا۔ شہزاد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کلام سنا دیں، سبحان اللہ۔ آپ کی انشاءاللہ اسٹوڈیو کلام بھی ریڈی ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ اس کے 2 اشعار میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، بیڑا تصور میں اور ڈوب رہا ہو، ڈوبتا بیڑا پار نہیں ہوتا، یہ میں بتا دوں آپ کو، لیکن یہاں کیا ہے، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، کب سہارا لگا دے، سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، فتر دانے ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتر دانے ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی، کے ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ سبحان اللہ، رحمت اللہ علیہ کے آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو اس شعر کا مزہ آ جائے گا، یقین مانے آپ۔ زخم ہے نا، زخم، زخم کو بھرنے کے لیے کیا لگایا جاتا ہے؟ مرہم۔ مرہم کیا کرتا ہے؟ زخم بھر دیتا ہے۔ اور زخم پر نمک چھڑکنا یہ کیا ہوتا ہے؟ زخم میں تکلیف کا کیا کر دینا؟ اضافہ کر دینا۔ آپ دیکھیے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا نا، یہ حسن ملاحت تھا۔ ایک ہوتا ہے حسن ملاحت، ایک ہوتا ہے حسن صباحت۔ حضور کا حسن جو تھا حسن ملاحت تھا، مطلب یہ ہے کہ جو دیکھتا جاتا تھا، جتنی دیر تک دیکھتا رہتا تھا، اس کا دل ٹھنڈا ہوتا رہتا تھا۔ اللہ، تو یہ حضور کا حسن جو ہے حسن ملیح ہے، حسن ملاحت ہے، نمکین حسن والا۔
تو یہ حسن ملاحت حضور کا تھا. تو یہ حضور کا حسن ملاحت جب بندہ زیارت کرتا ہے اور جب یہ دل پر یہ تجلی پڑتی ہے تو دل کے زخم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہرے ہونے کی بجائے بھر جاتے ہیں. بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. اللہ پاک کی کروڑ رحمتوں کا نزول ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ انہوں نے ہمیں کیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ جوڑا ہے، امام اہل سنت کے ساتھ جوڑا ہے، ان کا دامن عطا فرمایا ہے. امام اہل سنت کا خانوادہ ہے، حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک الفت ہے، وابستگی ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، دل میں عشق رسول بھرتے جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں مچلتے جائیں، اتباع رسول کا پیغام جو ہے یہ لیتے جائیں اور زندگی خوبصورتی کے ساتھ اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں گزارتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے پھر کیا ہے، جنت میں جائیں گے اللہ کریم کے کرم سے انشاءاللہ. وایا مدینہ. اور بھی آپ کے جو ہے وہ میسیج ہیں، ان کو بھی کچھ شامل کر لیتا ہوں. خان پور کٹورا سے بھی میسیج ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت سننی ہے ان کو. واہ بھائی سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. فیضان بھائی ہیں میر پور خاص سے، اور ان کو بھی حضرت غوث پاک کا جو ہے نا وہ ذکر سننا ہے، کلام سننا ہے. شیئن للہ یا عبد القادر. مرحبا جی، چلیے آئیے کچھ سناتے ہیں آپ کو. مدینہ ساڑی جانے، مدینہ ساڑی جانے، مدینہ ساڑی جانے، مدینہ ساڑی جانے. خاک مدینہ، 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 خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا گر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا گر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. بھور میں پھنسا گئے سفینہ ہمارا، بچا سے اعظم، بچا سے اعظم،
جیلانی جیلانی شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم سنانی ہے روداد یا غوث اعظم لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم یا شہ بغداد یا شہ بغداد یا میری فریاد یا شہ بغداد شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم تیرے پاک جلووں سے یا پیر و مرشد میرا دل ہو آباد یا غوث اعظم پلا جام ایسا سوا تیرے آقا پلا جام ایسا سوا تیرے آقا پلا جام ایسا سوا تیرے آقا نہ کچھ بھی رہے یاد یا غوث اعظم نہ کچھ بھی رہے یاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم رہے مجھ پہ میٹھی نظر مرشدی گر پڑے کچھ نہ افتاد یا غوث اعظم تیرے گوت یا پی رنجو علم کی تیرے گوت یا پیر رنجو علم کی تیرے گوت یا پیر رنجو علم کی کروں کس سے فریاد یا غوث اعظم کروں کس سے فریاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم شاہ کاش در کا بنا لیتی کتا مجھے تیری اولاد یا غوث اعظم رہے شاد و آباد عالم میں میرے رہے شاد و آباد عالم میں میرے رہے شاد و آباد عالم میں میرے سبھی گھر کے افراد یا غوث اعظم سبھی گھر کے افراد یا غوث اعظم یا شہ بغداد یا شہ بغداد یا میری فریاد یا شہ بغداد شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم گرفتار رنجو بلا یہ گدا ہے کرو آ کر آزاد یا غوث اعظم یہ عطار میرا ہے مرشد خدا را یہ عطار میرا ہے مرشد خدا را یہ عطار میرا ہے مرشد خدا را سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث
شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم. یا مرحبا، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور کیا اللہ کریم نے آپ کو مقام اور مرتبے سے جو ہے وہ نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت غوث پاک کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. غوث پاک کی زندگی اگر دیکھی جائے تو اس کے احوال جو بیان کیے ہیں بڑے بڑے محدثین نے بیان کیے ہیں. حضرت امام ذہبی نے بیان کیے ہیں، حضرت امام ابن حجر نے بیان کیے ہیں، حضرت امام ابن جوزی نے بیان کیے ہیں منتظم کے اندر. حضرت امام ابن جوزی جیسا محدث غوث پاک کے بارے میں لکھتا ہے کہ ان کی مجلس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ توبہ طائب ہو جایا کرتے تھے. ایک کثیر مخلوق تھی جو آپ کی بارگاہ میں آتی تھی اور ذکر الہی جب سنتی تھی، اللہ پاک کی جو ہے وہ قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں جو واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی تھی اس میں شریک ہوتی تھی، تو پھر دل کی دنیا زیر و زبر ہوتی تھی اور گناہوں سے توبہ کر کے جو ہے وہ اچھے اعمال کرتے تھے. اور غوث پاک کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی یاد میں رونے والے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، اللہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی یاد میں اپنے خوف میں آنسو بہانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر واپس جو ہے وہ آتے ہیں. میں چاہوں گا سرکار سے محبت کچھ ابراہیم بھائی آپ بیان فرمائیں. سلمان بھائی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اس پر موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور عنایات میں نہیں ہیں. یوں ہی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق اور ان سے محبت تھی وہ بھی کمال تھی. ایک حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھجور کی چارپائی پر تشریف فرما ہے اور تکیہ بھی جو ہے وہ کھجور کی چھال کا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور وہاں سے آپ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تو آپ کے جسم مبارک پر جو ہے وہ کھجور کے جو چارپائی تھی اس کے نشان تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر رو پڑی اور حضور کی خدمت میں جو ہے وہ جب رو پڑی تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تمہارے رونے کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مالک ہو کر یہ کیفیت ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر جو ہے وہ کھجور کی چارپائی کے جو ہے وہ اس کے بان کے نشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو نہیں، اگر میں چاہوں تو اللہ پاک کی قسم میں پہاڑوں کو حکم دوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ چل پڑے. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا یہ انداز تھا کہ آپ کے ایک غلام تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اس شرط کے ساتھ کہ تم ہمیشہ حضور کی خدمت میں رہو گے. تو وہ بھی صحابی رسول تھے، وہ بھی جو غلام تھے، وہ عرض کر لیں گے کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی لگاتی تو میں حضور کے در کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، ہمیشہ حضور کی خدمت میں ہی رہتا. تو آپ نے جو ہے وہ اپنے اس غلام کو اس شرط کے ساتھ آزاد کیا کہ آزاد تو کر رہی ہوں لیکن ہمیشہ حضور کی خدمت میں حاضر رہنا، حضور جو حکم فرمائے وہ بجا لانا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کی محبت مثالی تھی. سبحان اللہ. طارق بھائی سے آخری روایت اس ذکر کی سنتے ہیں، اس طرح تو سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بخاری شریف کی حدیث پاک سلمان بھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے، بال مبارک تھے. جب بھی کسی کو کوئی نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ جو ہے ان موئے مبارک کی برکتوں کو پاتا اور آپ ان موئے مبارک کے ذریعے، ان بال مبارک کے ذریعے ان مریضوں کا علاج کیا کرتی. انداز یہ ہوتا کہ پانی کے برتن میں موئے مبارک کو ڈالا جاتا اور وہ پانی جو ہے مریض کو پینے کے لیے دیا جاتا تو مریض اس سے شفا یاب ہو جاتے تھے. اس میں صحابہ کرام کا نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات سے برکت اور شفا حاصل کرنا، اس کا بھی معلوم ہو. اور بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو دافع بلا سمجھا کرتے تھے. اور فرمایا کیوں نہ سمجھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ دافع بلا ہے، وہ شافع
امراض ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بڑھ کر ہیں، تو آپ کے بال مبارک کی شان تو اس قبیض سے کئی گنا زیادہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہ دافع بلا تھے اور شافع امراض تھے، جس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے برکتیں لے کر یہ ہمیں سکھا دیا. صحابہ کرام نے برکتیں لے کر سکھا دیا اور بتا دیا کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا انداز اور ادب کا انداز اور برکتیں اور شفا کا انداز کیا ہونا چاہیے. یا مرحبا، اللہ پاک ہمیں بھی یہ ادب اور احترام زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور اللہ تبارک و تعالی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے عشق رسول، اطاعت رسول اور حب رسول کی جو لازوال دولت ہے، اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اس سے حظ وافر یعنی وافر حصہ اللہ نصیب فرمائے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے ذکر اصحاب و اہل بیت رسول کرتے رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ بن کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،